خداوند یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، امثال کی کتاب اس کے 12 باب کی 18 آیت میں یوں لکھا ہے، بید عمل بولنے والے کی باتیں چھید دیتی ہیں، لیکن دانش مند کی باتیں صحت بخش ہیں۔ تو آج اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے۔ متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے 35ویں آیت تک۔ اس وقت یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بیڑے پرگندہ ہو جائیں گی، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ پطرس نے جواب میں اس سے کہا، وہ سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں، لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا۔ خداوند کے کلام کے سبب سے ہم سب کو برکت ملے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہاں پر جب یسوع مسیح نے شاگردوں کے ساتھ گفتگو کی تو پطرس بڑے جذبات میں بولتا ہے، لیکن اس نے بغیر سوچے بے تعامل بولا، اور یسوع نے کہا کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے۔ تو پطرس نے کہا، اے یسوع، 35ویں آیت میں، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا۔ اس نے کہا کہ خداوند، اگر مجھے تیرے ساتھ مرنا پڑے تو میں مروں گا، میں ہرگز انکار نہیں کروں گا۔ لیکن جب وقت آیا تو متی 26واں باب اور اس کی 69 آیت سے یسوع مسیح جب پکڑوائے گئے تو جس جگہ ان کو پیش کیا گیا تو پطرس بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا اور اس صحن تک پہنچا، اور 69 آیت میں لکھا، اور پطرس باہر صحن میں بیٹھا تھا تو ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ ہے؟ تو اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا، میں نہیں جانتا، تو کیا کہتی ہے؟ پھر اسی طرح اس نے بعد میں جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا جو وہاں تھے، تو ان سے کہا، یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ تو اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا، میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فی الفور مرغ نے اذان دے دی۔ غور کریں میرے عزیزوں، اس نے بغیر سوچ کے جب بولا تو مرنے کے لیے تیار ہے، جب اب وقت آیا ہے تو وہ انکار کر رہا ہے، اور 3 بار اس نے انکار کیا کہ میں نہیں جانتا، اور تیسری بار تو لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ پر لعنت کرنے لگا اور قسم کھا کر کہتا ہے، میں اس آدمی کو جانتا نہیں ہوں۔ اگر وہ سوچ کے بولتا تو شاید اس کو یہ دکھ نہ اٹھانا پڑتا۔ اور آخری آیت میں لکھا ہے،
पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वो बाहर जाकर जार जार रोया। जब हम सोच के नहीं बोलते तो फिर उसके स्वभाव से हमें पछतावा होता है, हमें रोना पड़ता है। और पतरस का भी यही आलम है कि वो अब रो रहा है। जब मुर्ग ने अजान दी तो वो इसके बाद जार जार बाहर जाकर रोया, पछताया। मैं जो मरने के लिए तैयार था, अब मैं तो उसके मानने से भी इनकार करता हूँ। काश कि हम भी इस पतरस की स्टोरी से सीखें कि हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए, ताकि अपने बोलने के सबब से जो बगैर बोल के हम सोचते हैं तो फिर हमें कसरत से दुख होता है, रोना पड़ता है। तो मेरे अजीज़ों, जब भी कोई बात करे पहले उसको सोचे फिर बोले, और ऐसा बोले जिससे आपको भी बरकत मिले और दूसरों को, ना कि ऐसा बोले जिससे हमें रोना पड़े, पछताना पड़े। तो मैं कहूँगा, आए हम जब बोलें तो हमेशा पहले सोचें क्या बोल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बाबरकत ठहरेगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।